الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم أجمعين أما بعد. عن أنس رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: من قطع ميراث وارثه قطع الله ميراثه من الجنة يوم القيامة، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا: جو شخص اپنے وارث کو میراث سے وراثت سے محروم کر دے تو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کو جنت کی میراث سے محروم فرما دیں گے۔ اللہ جل شانہ نے سورہ مومنون کی آیت نمبر 10 اور 11 میں ارشاد فرمایا: اولئک هم الوارثون الذین یرثون الفردوس هم فیہا خالدون، کہ ایمان اور نیک اعمال والے لوگ جنت کے وارث ہیں، یہی جنت الفردوس کے وارث بنیں گے اور اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ یعنی مومن جنت کا وارث اور حقدار ہے، لیکن قرآن و حدیث میں کچھ اعمال ایسے بیان کیے گئے ہیں جن کی وجہ سے انسان صاحب ایمان ہونے کے باوجود جنت سے محروم کر دیا جائے گا۔ ان میں سے ایک عمل اس حدیث مبارکہ میں بیان کیا گیا کہ جو شخص کسی بھی طریقے سے اپنے کسی عزیز رشتہ دار، بہن، بیٹی، ماں وغیرہ کسی کو بھی اس کے وراثتی حق سے محروم کر دے گا، وہ خود جنت کی وراثت سے محروم کر دیا جائے گا۔ سنن ابن ماجہ کی دوسری حدیث میں یہی مضمون، یہی بات اس کو اس طرح بیان کیا گیا: من فر من میراث وارثہ قطع اللہ میراثہ من الجنت یوم القیامہ، کہ جو شخص اپنے وارث کو وراثتی حصہ دینے سے بھاگے گا، یعنی کوئی ایسا راستہ اختیار کرے گا، حیلہ بہانہ بنائے گا کہ کسی طرح یہ وراثت سے محروم ہو جائے، تو اللہ تعالیٰ اسے جنت سے محروم کر دے گا قیامت کے دن۔ اور جامع ترمذی میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کوئی مرد یا عورت 70 سال اللہ کی عبادت اور اطاعت میں گزارنے کے بعد موت کے وقت ایسی وصیت کر جاتے ہیں جس کی وجہ سے کسی وارث کو نقصان پہنچاتے ہیں، یعنی اس کو وراثت سے محروم کر دیتے ہیں یا اس کا حصہ کم کرتے ہیں، تو ان کے لیے جہنم واجب ہو جاتی ہے۔ غور کیجئے، 70 سال کی پوری زندگی عبادت میں لگائی اور آخر وقت میں اپنی آخرت کو، ساری عبادات کو، نیکیوں کو ضائع کر کر چلے گئے کسی ایک وارث کو محروم کر کے۔ غور کرنا چاہیے ان مسلمانوں کو جو نماز، روزہ، ذکر، اذکار، تسبیحات کے پابند بھی ہیں اور اس کے بعد پھر اپنی بیٹی کو، بہن کو یا کسی عزیز بھائی وغیرہ کو وراثت سے محروم کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اسلامی نظام زندگی میں میراث کی تقسیم ایک اہم فریضہ ہے، اس سے دولت حقیقی وارثوں تک پہنچ جاتی ہے۔ اللہ جل شانہ نے وراثت کی تقسیم کو بڑی اہمیت کے ساتھ سمجھایا، تفصیل کے ساتھ بیان فرمایا ہے، اور جہاں وارثوں کے حصے بیان فرمائے ہیں سورہ نساء میں، تو وہاں اللہ جل شانہ نے پہلا لفظ استعمال فرمایا: یوصیکم اللہ، اللہ تمہیں وصیت کرتا ہے، اللہ تمہیں وصیت کرتا ہے۔ وصیت
اس حکم کو کہا جاتا ہے جو بڑی اہمیت کے ساتھ اور بڑے اعتماد کے ساتھ کسی کو کیا جاتا ہے۔ اور پھر اللہ جل شانہ نے حصے بیان فرمائے، بیٹے کو یہ دینا ہے، بیٹی کو یہ دینا ہے، ماں کو یہ دینا ہے، باپ کو اتنا دینا ہے۔ یہ حصے بیان کرتے کرتے اللہ جل شانہ نے انسانی نفسیات کے مطابق ایک بات سمجھائی، فرمایا آباؤکم و ابناؤکم لا تدرون ایہم اقرب لکم نفعا، یاد رکھو یہ تمہارے والدین، تمہارے بیٹے تو یعنی تمہاری اولاد، تم نہیں جانتے کہ تمہارے لیے ان میں سے زیادہ نفع والا کون ہے، کون تمہیں فائدہ پہنچائے گا۔ چونکہ عام طور پر ماں باپ کا خیال یہ ہوتا ہے کہ بیٹا ہمارے کام آئے گا، بڑھاپے میں ہمارا سہارا بنے گا، بیٹے کے پاس ہم زندگی کے آخری لمحات گزاریں گے، کمزوری کے ایام گزاریں گے، بیٹا ہماری خدمت کرے گا، بیٹی تو اگلے گھر چلی جائے گی، وہ ہمارے کام نہیں آئے گی۔ اللہ جل شانہ نے اس سوچ کا، اس غلط فہمی کا یہاں جواب دیا، فرمایا تم نہیں جانتے مستقبل کو، نہ دنیا کے مستقبل کو جانتے ہو، نہ اصل جو آخرت کی زندگی ہے وہاں اس مستقبل کو جانتے ہو۔ اللہ جانتا ہے، اللہ جانتا ہے کون تمہارے لیے زیادہ مفید ہے۔ دنیا میں بھی بے شمار ایسے واقعات ہیں معاشرے میں، بیٹوں نے گھر سے نکال دیا ماں کو، باپ کو، بیٹی نے سنبھالا ہے، اور مرنے کے بعد والدین کے دنیا سے چلے جانے کے بعد تو سب اس بات کے گواہ ہیں، سب اس بات کے گواہ ہیں کہ 99% حال یہ ہے، بیٹیاں یاد رکھتی ہیں اپنی ماں کو، اپنے باپ کو، ان کے لیے دعا بھی کرتی ہیں، اثار ثواب بھی کرتی ہیں، دعائے مغفرت کرتی رہتی ہیں۔ بیٹے بہت کم یاد کرتے ہیں، بہت کم۔ تو اللہ جانتا ہے کون مفید ہے، اس لیے فرمایا فریضۃ من اللہ، بس یہ اللہ کی طرف سے ایک حکم ہے، تمہارا کام اس کو پورا کرنا ہے۔ آگے تمہیں کون سنبھالے گا، کون تمہارے کام آئے گا، یہ اللہ جانتا ہے، اور اللہ تعالیٰ جب اللہ کا حکم پورا کریں گے تو اللہ تعالیٰ پھر ان ساری ضروریات کا انتظام بھی فرمائیں گے۔ اسلامی شریعت کا قانون یہ ہے کہ جب کوئی مسلمان فوت ہو جائے تو سب سے پہلے مرنے والے کے اس ترکہ میں سے، چھوڑی ہوئی جائیداد میں سے، اس کے کفن دفن کا انتظام کیا جائے گا۔ دوسرے نمبر پر اس کا قرض ادا کیا جائے گا، قرض لوگوں کا جو حق اس کے ذمہ ہے وہ ادا کیا جائے گا، چاہے سارا مال بھی اس میں خرچ ہو جائے لوگوں کا حق ادا کرنے میں، کیونکہ جب تک میت کا قرض ادا نہ کیا جائے اسے جنت میں داخل ہونے کی اجازت نہیں ہوتی، اسے روک دیا جاتا ہے، یہ قرض رکاوٹ بن جاتا ہے۔ قرض ادا کرنے کے بعد اگر مال بچے تو پھر مرنے والے کی جائز وصیت کو پورا کیا جائے گا، اس نے کچھ وصیت کی ہو کہ میرا اتنا مال فلاں خیر کے کام میں لگا دیا جائے، فلاں غریب کو دے دیا جائے، جو کہ وارث نہ بن رہا ہو، لیکن یہ وصیت بھی اس کے کل مال کے 1/3، 1/3 حصے میں سے پوری کی جائے گی۔ قرض اور وصیت، کفن دفن، یہ 3 کام کرنے کے بعد اب جو مال بچے گا اسے مرنے والے کے وارثوں میں تقسیم کیا جائے گا شرعی قانون کے مطابق، وہ حصے اللہ تعالیٰ نے خود متعین فرمائے، بیٹے کو کیا دینا ہے، بیٹی کو کیا دینا ہے، بیٹیاں ایک ہوں زیادہ ہوں، تو ساری تفصیل قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی۔ اللہ تعالیٰ نے یہ وارثوں کے حصے بیان فرمانے کے بعد سمجھایا تلک حدود اللہ، یہ اللہ کی مقرر کردہ حدیں ہیں، احکام ہیں، اور جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرے گا، بات مانے گا، اسے اللہ تعالیٰ ایسی جنت میں داخل فرمائیں گے جس کے نیچے نہریں جاری ہیں، اور یہ لوگ
اس میں ہمیشہ رہیں گے، اور یہ بہت بڑی کامیابی ہے۔ اور جو شخص اللہ تعالی اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نافرمانی کرے اور اس کی مقرر کردہ حدوں سے آگے نکلے، اسے اللہ تعالی جہنم میں ڈال دے گا، جس میں وہ ہمیشہ رہے گا۔ ایسے لوگوں کے لیے ذلت والا عذاب ہے۔ اور یہ بات بھی اچھی طرح سمجھ لینی چاہیے کہ کسی بھی وارث پر کسی طرح کا دباؤ ڈال کر اس سے حق معاف کرانے سے حق معاف نہیں ہوتا شرعاً۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے، لا يحل مال امرئ مسلم الا بطیب نفس منہ، مسلمان کا مال اس کی دلی خوشی کے بغیر، زبانی نہیں، دلی خوشی کے بغیر حلال نہیں ہے۔ لہذا بہن کو، بیٹی کو جہیز میں کچھ سامان دے کر یہ سمجھنا کہ اس سے وراثت کا حق ختم ہو گیا، یہ بھی غلط ہے۔ اسی طرح بہن بیٹی کو گھر بلا کر اور یہ پوچھنا کہ تم نے اپنا حصہ لینا ہے، تو یہ تو پوچھنے کی بات ہی نہیں، اس کا حق ہے، وہ اسی کا مال ہے، تو اگر آپ اس کو دیں گے تو اس پر کوئی احسان نہیں ہے۔ اور اگر وہ لے گی تو اپنا مال، اپنی چیز لے رہی، کسی اور کی نہیں، کوئی برائی نہیں ہے۔ لیکن اس پر دباؤ ڈالا جاتا ہے کہ اگر اس نے حصہ لے لیا تو پھر وہ بھائیوں کے گھر نہیں آ سکتی، پھر وہ ماں باپ کے گھر نہیں آ سکے گی۔ تو عام طور پر بہن بیٹی وہ اپنے بھائی، اپنے والدین سے تعلق قائم رکھنے کے لیے وہ کہہ دیتی ہے مجھے ضرورت نہیں، تو یہ اس طرح کہلوانے سے وہ حق معاف نہیں ہوگا۔ اس کا جو حصہ رکھیں گے یہ حرام مال ہے، وراثت کا مال جو دوسرے کا، اس کی یا تو اس کو خود محروم کر دیا یا دباؤ ڈال کر اس سے جو معاف کروایا، یہ حرام ہے، حرام ہے، حرام ہے۔ یہ نمازیں، یہ روزے، یہ خیرات، یہ ساری چیزیں بھی اس کو حلال نہیں کر سکتی، بلکہ یہ حرام مال ان ساری نیکیوں کو ضائع کرنے کا سبب بن جائے گا۔ اللہ جل شانہ سے دعا ہے اللہ کریم ہم مسلمانوں کو اور معاملات میں، حقوق میں، اعمال میں شریعت پر عمل کرنے کے ساتھ ساتھ خاص طور پر وراثت کے معاملے میں، اولاد کے درمیان مال کی تقسیم میں اللہ کریم ہمیں انصاف پر اور شریعت کے اصول پر قائم رہنے کی توفیق نصیب فرما دے۔ ہر طرح کے حرام مال سے اللہ کریم ہماری حفاظت فرمائے، آمین یا رب العالمین۔